فخر کون و مکان کملی والا میرا، جس دی خاطر دو عالم سنوارے گئے. سب کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ. فخر کون و مکان کملی والا میرا، جس دی خاطر دو عالم سنوارے گئے. ایسا نور ہدایت ہے آقا میرا، ایسا نور ہدایت ہے آقا میرا، درتے جیڑے بھی آئے بن ستارے گئے. حضور فرماتے ہیں صحابی کن نجوم فبأیہ مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کے بھی پیچھے لگو گے ہدایت پا جاؤ گے. سب کہہ دو ماشاءاللہ. ایسا نور ہدایت ہے آقا میرا، درتے جیڑے بھی آئے بن ستارے گئے. فخر کون و مکان کملی والا میرا، جس دی خاطر دو عالم سنوارے گئے. ایسا نور ہدایت ہے آقا میرا، درتے جیڑے بھی آئے بن ستارے گئے. اوے نوریاں دا شہنشاہ پچھانے گیا، پار عرشاں تو خیر البشر جا کھڑا. نوریوں کا سردار سدرۃ المنتہا پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کملی والے پیغمبر، اگر میں ایک قدم بھی آگے چلوں گا اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا کے رکھ دے گی. یہاں پر نوریوں کے سردار کے مقام کی شان کی انتہا ہو رہی ہے اور میرے کملی والے پیغمبر کی شان کی ابتدا ہو رہی ہے. سب کہہ دو ماشاءاللہ. یہ جو سوئے ہوئے ہیں ذرا ان کو بھی جگا دو، اونچی کہہ دو ماشاءاللہ. یہاں سونے کا معمول نہیں ہے، اجازت نہیں ہے یہاں بھائی سونے کی. بازے جو ہے نا جی وہ کولر کے آگے بڑے مزے سے سو رہے ہیں، میں کولر بھی بند کروا دوں گا پھر اگر آپ سونے سے باز نہیں آئیں گے. یہ بڑی غلط عادت ہے دینی مجلس کے اندر بیٹھ کر سونا ہے. ٹی وی کے آگے نیند نہیں آتی، کیبل کے آگے نیند نہیں آتی، موبائل پہ فیس بک پہ نیند نہیں آتی. اچھا اس سے بڑھ کے آگے کہتا ہوں دسترخوان پر بھی نیند نہیں آتی. کیوں جی؟ وہاں آتی ہے نیند؟ کبھی شادی حال میں کسی کو دیکھا ہو کہ سویا پڑا ہو؟ کوئی بھی نہیں سوتا. تو یہ روحانی دسترخوان ہے، یہاں روح کو خوراک مل رہی ہے، حضور کی شان بیان کی جا رہی، تو یہاں کیوں نیند آ رہی ہے؟ اس کا مطلب کہ دل سے آپ سن نہیں رہے. اگر آپ دل سے سنیں گے نیند کیا، آپ تو ہر چیز ہی قربان کر دیں گے. کہو ذرا سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ. فخر کون و مکان کملی والا میرا، جس دی خاطر دو عالم سنوارے گئے. اوے نوریاں دا شہنشاہ پیچھا رہ گیا، پار عرشاں تو خیر البشر جا کھڑا. اے بلندی فقط مصطفیٰ نو ملی، اے بلندی فقط مصطفیٰ نو ملی، اے بلندی فقط مصطفیٰ نو ملی. شب معراج نو ہو نتارے گئے. اے بلندی فقط مصطفیٰ نو ملی، شب معراج نو ہو نظارے گئے. فخر کون و مکان کملی والا میرا، جس دی خاطر دو عالم سنوارے گئے. او چند دو ٹکڑے ہویا آیا ٹر کے شجر، دیتی پتھراں گواہی مٹھی دے اندر. چاند دو ٹکڑے ہوا انگلی کے اشارے سے، یہ میرے محبوب کا معجزہ ہے. معجزے کے اندر ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، پیچھے طاقت اللہ کی ہوتی ہے. سب کہہ دو سبحان اللہ. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگل میں قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے. کوئی اوٹ نہیں، سایہ نہیں. حضور نے ایک درخت کو اشارہ کیا، بھاگتا ہوا آیا، حضور کو اپنی آغوش میں لے لیا.
سبحان اللہ، یہ میرے محبوب کا معجزہ ہے۔ اور پھر میرے کملی والے پیغمبر کے ہاتھ کے اندر پتھر گواہی دے رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ابو جہل آ گیا، بھتیجی اگر بتا دے میرے ہاتھ میں کیا ہے، شاید میں کلمہ پڑھ لوں۔ حضور فرماتے ہیں چچا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یا تیرے ہاتھ کی چیز بول کر بتائے کہ میں کون ہوں؟ بس حضور نے نگاہ نبوت سے دیکھا، ہاتھ کے اندر جو کنکریاں تھی پکار اٹھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دیتی ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ چاہیے تو تھا مان لیتا، مگر بدبخت کہنے لگا بھتیجے تیرا جادو ان کنکریوں کے اوپر بھی چل گیا ہے۔ وہ بدبخت معجزے کو جادو کہتے تھے، حالانکہ یہ معجزہ ہے جس میں ہاتھ سامنے نبی کا ہے اور پیچھے طاقت کس کی ہے؟ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عیسائی آ گیا، کہنے لگا ہمارے نبی کا معجزہ بڑا ہے آپ کے نبی کے معجزے سے۔ ہمارے نبی نے تو قبروں میں مردوں کو زندہ کیا، قرآن خبر دے رہا قم بإذن اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام قبر کے پاس آتے، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جاتا۔ انہوں نے کہا ہمارے نبی نے تو مردوں کو زندہ کیا، آپ کے نبی نے تو مردوں کو زندہ نہیں کیا، تو ہمارے نبی کا شان بڑھ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت بڑھ گئی۔ فرمایا کان کھول کے سنو، تمہارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا قرآن اس کی خبر دے رہا ہے، لیکن ہمارے نبی کا معجزہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، ہمارے نبی نے پتھروں کو زندہ کیا ہے۔ پتھروں نے نبی کا کلمہ پڑھا، درختوں نے نبی کا کلمہ پڑھا۔ ارے مردے میں تو زندہ ہونے کی صلاحیت ہے، پتھر اور درخت کے اندر تو زندہ ہونے کی صلاحیت بھی نہیں ہے۔ یہ تو کبھی بولے ہی نہیں تھے، یہ صرف میرے نبی کے سامنے بولے ہیں۔ حضور کا معجزہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ تو مرنے کے بعد اس کی زبان بند ہوئی ہے، پہلے بولتا تھا 50 سال 100 سال یہ بولتا ہی رہا، اور میں پتھر نہ کبھی پہلے بولے تھے نہ آج بولے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کا معجزہ ہے کہ پتھروں نے بھی کلمہ پڑھ کر حضور کا سنایا۔ کہہ دو سبحان، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ فخر کون و مکان کملی والا میرا، جس دی خاطر دو عالم سنوارے گئے۔ سبحان اللہ، سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ او چند دو ٹکڑے ہویا آیا ٹر کے شجر، دیتی پتھراں گواہی مٹھی دے اندر، پانی انگلیاں چو ایسا جاری ہوا، پانی انگلیاں چو ایسا جاری ہوا، پیاس بجھ گئی تے ہو سیر سارے گئے۔ 1400 صحابہ عرض کرتے ہیں کملی والے پیغمبر ایک پانی کا پیالہ ہے، وضو بھی کرنا ہے اور پانی پینا بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لاؤ نا میرے پاس۔ میرے کملی والے پیغمبر نے اپنا نبوت والا ہاتھ اس پیالے کے اندر رکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ پہاڑوں سے تو لوگوں نے دیکھا ہے پانی کا جاری ہونا، مگر حضور کی انگلیوں سے صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ پانی انگلیاں چو ایسا جاری ہوا، پیاس بجھ گئی تے ہو سیر سارے گئے، فخر کون و مکان کملی والا میرا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شان ہی ایسی عطا فرمائی ہے، عظمت ہی ایسی عطا فرمائی ہے۔ تو میں ایک جملہ بار بار جو دہرا رہا ہوں کہ معجزے کے اندر ہاتھ نبی کا ہے اور پیچھے طاقت کس کی ہے، اس سے کئی لوگ جو ہے نا پھسلے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید حضور اپنے معجزے کا اظہار اپنی مرضی سے کرتے ہیں، جو مرضی، ایسا نہیں۔ فعال لما یرید، جو چاہے سو کرے، یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ سمجھ آئی یہ بات کہ نہیں؟ حضور معجزے کا اظہار اس وقت فرماتے جب پیچھے سے اشارہ ہو، اللہ کی طرف سے اشارہ ہو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، فرمایا میرا محبوب جو بولتا ہے یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، یہ وہی بولتا ہے جس کا میں حکم دیتا ہوں۔
تو حضور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ فخر کون و مکان کملی والا میرا، جس دی خاطر دو عالم سنوارے گئے۔ سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ ایسا نور ہدایت ہے آقا میرا، درتے جیڑے بھی آئے بن ستارے گئے۔ ابو بکر تے عمر ذی-النورین علی، اے تو عشرہ مبشرانو عظمت ملی۔ جن اقرار کیتا بلندی ملی، جن اقرار کیتا بلندی ملی، جن انکار کیتا او مارے گئے۔ ایسا نور ہدایت ہے آقا میرا، درت جیڑے بھی آئے بن ستارے گئے۔ او جاواں قربان حسنین دی شان تو، کربلا دے شہیدان دے سلطان تو۔ حضرت حسنین کریمین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضور فرماتے ہیں یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور ہم ان سرداروں کے غلام ہیں، ہم ان سرداروں کے، شاعر ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ اوے جاواں قربان حسنین دی شان تو، کربلا دے شہیدان دے سلطان تو، مصطفیٰ دے جگر وس دے تیراں تلے، مصطفیٰ دے جگر وس دے تیراں تلے، پڑھ دے قرآن شہ سے مارے گئے۔ مصطفیٰ دے جگر وس دے تیراں تلے، پڑھ دے قرآن دے سپارے گئے۔ فخر کون و مکان کملی والا میرا، جس دی خاطر دو عالم سنوارے گئے۔ سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ تو حضور علیہ السلام پر جب تکلیفیں آئی ہیں، آپ کو بیماریوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، تو پھر امت کو بھی اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی نے سینے پہ پتھر باندھا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے حضور کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کیا اللہ کے محبوب، یہ دیکھے میں نے بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے۔ پتھر باندھنے سے بھوک ختم نہیں ہوتی، کمر سیدھی ہو جاتی ہے، کھڑا ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا کہ میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ غم ہلکا ہو گیا اسی وقت جب میرے محبوب نے باندھے ہوئے ہیں۔ جب حضور کو تکلیف پہنچی ہے تو پھر کوئی بات نہیں، حضور کو دیکھ کر ہی غم ختم ہو گیا۔ میرے محترم سامعین، جب حضور علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، رخ انور زخمی ہوا ہے، آپ کو تکلیف پہنچی ہے، بیماری کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، میں اور آپ اگر یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے تو یہ غلط فہمی ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، سورہ عنکبوت کی پہلی آیت میں بھی یہ بات ارشاد فرما دی، ایمان والوں نے یہ گمان کر لیا ہم ایمان لے آئے اور ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ تمہارے دل میں کوئی شکوہ شکایت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مولا کے سامنے دامن پھیلاؤ، اللہ کے دربار میں دامن پھیلاؤ، حق تعالی جلد یا بدیر تمہاری تکلیفیں دور فرما دیں گے۔ اور اگر خدا کا دروازہ چھوڑا، غیر اللہ کے دروازے کے اوپر گئے تو اللہ بھی پھر ادھر منہ کر کے تمہیں دھکا دے دیں گے، جاؤ جا کے ان سے اپنی مصیبتیں حل کروا لو، جاؤ جا کے پھر ان سے اپنی مشکلیں حل کروا لو، اور پھر مشکلیں کبھی حل ہوں گی بھی نہیں۔ تو میرے محترم سامعین، کافر کی بہار باہر ہے اور مومن کی بہار اس کے اندر ہے، اس کے اندر ہے اس کی بہار۔ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستہ تھا ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا سارا عالم بیاباں ہو گیا۔ اگر دل خوش ہے تو ہر شے سے بہار ٹپک رہی ہے، اور اگر دل غم زدہ ہے، کوئی دکھ روگ دل کو لگا ہوا ہے، آپ بھی کہتے ہیں روٹی کھانے کو جی نہیں، پتہ نہیں کیا کھایا کیا نہیں کھایا ہیں، پتہ نہیں جناب کیا منہ میں تھا، نہ کوئی شربت کا مزہ نہ روٹی کا مزہ، کیوں؟ دل بیاباں، سارا عالم بیاباں ہو گیا۔ تو مومن کی بہار اس کے دل کے اندر ہے،
اور اگر دل پریشان ہے، دل ویران ہے، اور آج یہ جو نفسیاتی امراض بڑھ رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے دلوں میں دنیا کو بسا رکھا ہے، ذرا سے چند نفع کا نقصان ہو جائے، چند ٹکوں کا نقصان ہو جائے، کوئی سوچ سوچ کے پاگل ہو گیا، کسی کی شوگر کنٹرول نہیں، کسی کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں، کسی کو کوئی روگ لگا ہوا ہے، کوئی روگ لگا کے بیٹھ گیا، اپنی صحت خراب کر کے بیٹھ گئے۔ ارے خدا کے دیے ہوئے پہ راضی ہو جاؤ، اس کے فیصلے پہ مطمئن ہو جاؤ، یہی سارے دکھوں کا سامان ہے، یہی ساری پریشانیوں کا حل ہے۔ ایک نفسیات کے پروفیسر سے میری ملاقات ہوئی تو اس سے بات چیت ہوئی تو میں نے وہ کہتا جی یہ مسائل ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ملکی مسائل ہے، اس لیے لوگ نفسیاتی مریض بن رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ اتنے مسائل انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے سامنا کیا، حضرات صحابہ کرام نے سامنا کیا، اولیاء کرام نے سامنا کیا، وہ تو کوئی بھی نفسیاتی مریض نہیں بنا جتنے مسائل ان پر تھے۔ میں نے کہا اصل وجہ یہ ہے کہ ہم مولا سے ٹوٹے ہوئے ہیں، جس دن ہم مولا سے جڑ گئے اور میں مسئلہ رہے گا ہی کوئی نہیں، مسائل تو ہیں ہی اس وقت تک جب تک ہم مولا سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، ایک اور حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ اللہ نے جب جنت اور دوزخ بنائی، جس کا مفہوم جبریل امین کو فرمایا جاؤ نظارہ کر کے آؤ، دیکھو، جہنم کو دیکھ کر آئے، آ کے عرض کیا مولا اس کے گرد جو مزوں کی باڑ لگی ہوئی نا، بہاروں کی باڑ لگی ہوئی ہے، ایسے لگتا ہے کہ اس جہنم میں سارے ہی چلے جائیں گے، سب مزوں کے پیچھے بھاگیں گے۔ گناہ کے اوپر طبیعت خود بخود چلتی ہے، لیکن نیکی پر طبیعت کو چلانا پڑتا ہے، لانا پڑتا ہے۔ بڑے لوگ آتے جی نماز میں مزہ نہیں آتا، یہ کوئی شربت کا گلاس ہے؟ فلاں عمل میں مزہ نہیں آتا جی، فلاں عمل قرآن پڑھتے مزہ نہیں آتا۔ آپ مزے کے لیے پڑھتے ہو، آپ پڑھیں، نماز پڑھیں اللہ کا حکم سمجھ کر اور اس کی محبت کے اندر سجدہ کریں، پھر دیکھیں مزہ آتا ہے یہ نہیں آتا۔ قرآن کی تلاوت کریں اللہ کی محبت کے اندر، پھر دیکھیں مزہ آتا ہے یہ نہیں آتا۔ تو میرے محترم سامعین، جہنم کے گرد مزوں کی باڑ لگی ہوئی ہے، زنا کا مزہ، شراب کا مزہ، حرام زدگیوں کا مزہ، بدماشیوں کا، یاشیوں کا مزہ، لیکن اس کے آگے جہنم ہے۔ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں مولا مجھے تو ایسے لگ رہا ہے سارے ادھر چلے جائیں گے، ان مزوں کے پیچھے لگیں گے اور بھاگتے بھاگتے جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ اور جب جنت کا نظارہ کیا تو آ کے عرض کیا مولا اس کے گرد تو باڑ لگی ہوئی ہے دکھوں کی، تکلیفوں کی، بیماریوں کی، پریشانیوں کی، مصیبتوں کی، طبیعت کے خلاف، مزاج کے خلاف باتوں کی۔ یہاں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتے میں نے دونوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے، جنت کو بھی بھرنے کا اور جہنم کو بھی بھرنے کا۔ اور پھر پوچھا جائے گا علم طلعتی، کیا بھر گئی ہے تو؟ جہنم کہے گی مولا ابھی تک تو نہیں بھری ہوں۔ وتقول حل من مزید، اور لاؤ۔ تو حق تعالی اپنا قدم رکھیں گے، قطو، پھر وہ کہے گی کہ ہاں اب بھر گئی ہوں۔ لیکن جب جنت کی باری آئے گی اللہ پوچھے کہ جنت سے تو بھر گئی ہے یا اللہ ابھی تو آدھی خالی پڑی ہے، آدھی خالی پڑی ہے ابھی تک، اور آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا ہے آپ کو بھروں گا۔ اللہ پھر کیا کریں گے؟ جنتیوں کو اولاد عطا فرمائیں گے، جن کی دنیا میں اولاد نہیں تھی، اللہ جنت میں آنکھوں کے سامنے اولاد ہوگی، اور وہ کتنے مزیدار ہیں، مزے میں جنت کی مزے لوٹیں گے، جنت میں ہی پیدا ہوگی اور ہمیشہ جنت میں رہے گی، کوئی دکھ نہیں دیکھا۔ فرمایا یہ تمہارے دکھوں کا سامان ہے، دنیا میں تمہیں اگر بے اولاد رکھا اس میں ہماری مرضی تھی، ہماری منشا تھی، ہماری معیشت تھی، ہماری مشیت تھی، ہماری مرضی تھی، تم نے ہماری مرضی کو قبول کیا تو فرمایا آج اس کا انعام یہ ہے، ہم تمہیں جنت میں اولاد دیتے ہیں جو ہمیشہ تمہاری آنکھوں کے سامنے رہے گی اور ہمیشہ مزوں میں رہے گی۔ اور پھر کچھ وہ ہوں گے جن کی اولادیں جہنم میں چلی گئی، نافرمان ہو گئیں، باغی ہو گئیں، کافر ہو گئیں، اللہ ان کو بھی اولاد عطا فرمائیں گے، اور پھر جنت سے پوچھیں گے اب بھر گئی ہے؟ جنت کہے گی ابھی بھی باقی ہوں، ابھی بھی بڑے محلات خالی پڑے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حق تعالیٰ پھر ایک مخلوق پیدا فرمائیں گے، فرمایا جس کے ساتھ جنت کو بھریں گے، اور پھر جا کے کہے گی جنت کے مولا میں اب بھری ہوں جا کر۔ اور دنیا کے اندر یہ جو دنیا جہان ہمیں نظر آ رہا ہے، عام جو ایک جنتی ہوگا عام، اس کو بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ عام جنتی کو 10 گنا بڑی جب جنت ملے گی، جو خاص جنتی ہیں، خاص خدا کے فضل و کرم پہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کتنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو وہ جنت عطا فرمائے، سب کہو آمین۔ تو میرے محترم سامعین،
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے بھی فرمایا اسی سورہ طٰہٰ کے اندر آخری آیات کے اندر کہ میرے محبوب آپ کافروں کی طرف نہ دیکھنا، کافروں کی طرف نہ دیکھنا، ان کے باغ و بہار کی طرف نہ دیکھنا، یہ بہاریں نہیں ہیں، یہ حقیقت میں ہماری پکڑ ہے، یہ حقیقت میں ہمارا غضب ہے۔ ہم نے ان کو مال و دولت دے کر تکبر میں مبتلا کر دیا، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، مال و دولت دے کر ایسا مست کر دیا، توبہ کی توفیق ہی نہیں، اور انہی گناہوں کے ساتھ یہ مریں گے اور سیدھے جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ اس لیے ان کے باغ و بہار کی طرف نہ دیکھیں، بلکہ فرمایا کہ ہماری نعمتوں کی طرف دیکھیں، ہمارے فضل و کرم کی طرف دیکھیں۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کافروں پہ بڑا اللہ کا فضل ہے، اور بھائی کوئی خدا کا فضل نہیں ہے، وہ خدا کا غضب ہے، خدا کی پکڑ ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ بندہ مالدار بھی ہو اور پھر بندہ دیندار بھی ہو، مالدار بھی ہو اور یہ جو دوسری بات ہے نا، یہی تو اصل بات ہے، بندہ دیندار ہو، یہ خدا کا فضل ہے۔ حدیث مبارکہ میں اور قرآن پاک میں یہ بات واضح ہے، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ کیا عطا فرماتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بس اللہ نے بڑی بام پھڑی ہے جی، انہوں اینج کر دیتا ہے جی۔ خالی مال و دولت خدا کا فضل نہیں، مال و دولت کے ساتھ ساتھ دینداری ہو تو یہ خدا کا فضل ہے، اور اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ نے جو نعمتیں دی اس پہ شکر ادا کرو، آپ کی نعمتیں بڑھ جائیں گی۔ جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے شکر ادا کرو، اللہ اونچی حالت میں لے جائیں گے۔ آج شکوے شکایتیں ہیں ہمارے دلوں کے اندر، ہماری زبانوں کے اوپر۔ آخری بات کہہ کے بات سمیٹتا ہوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور خدا کی شان کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، دیکھا کہ جناب اونٹوں کے سوار گزر رہے ہیں، گھوڑوں کے قافلے گزر رہے ہیں حج کے لیے، جانوروں پہ لوگ سوار ہیں، اس زمانے میں یہی سواریاں تھیں، قافلے گزر رہے ہیں۔ تو دل میں ذرا شکایت سی آئی کہ مولا تیرا مقبول بندہ ہوں، چلو سواری نسی کو جوتا ہی کم از کم میرے پاؤں میں ہوتا، یہ جو تپتے صحرا ہے اس کی گرمی سے بچ جاتا۔ ابھی یہ شکایت ہی پیدا ہوئی، کیا دیکھا کہ ایک آدمی کے پاؤں ہی نہیں ہیں، وہ گھسڑ گھسڑ کے حج کے لیے جا رہا ہے، فوراً سجدے میں پڑ گئے، مولا تیرا شکر ہے میرے پاؤں تو سلامت ہے۔ شیخ سعدی فرماتے میں نے دیکھا بیت اللہ کا طواف بھی وہ گھسڑتے گھسڑتے کر رہا تھا، اس کو دیکھ کر مجھے شکر کی توفیق مل گئی۔ اسی لیے تو ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے، دین کے اعتبار سے ہمیشہ اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے اعتبار سے ہمیشہ نیچے والے کو دیکھو، پرسکون رہو گے۔ لوگوں کے باغ و بہار دیکھو گے تو شکر کی توفیق ختم ہو جائے گی، شکوے شکایتیں اور حسد دل میں آ جائے گا۔ اور جب تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے نا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں امیروں کے محلے میں رہتا تھا، ہر وقت یہی کوئی مجھے جوتا دکھاتا، کوئی مجھے کپڑا دکھاتا، کوئی مجھے اپنی سواری دکھاتا، کوئی کہتا جی آج میں نے یہ کر، آج کل کے دور میں جیسے کہ جی واش روم میں نے بڑا اچھا بنا لیا ہے جی، یہ دیکھیں جناب گیٹ میں نے ایسا بنا لیا، ریفرنش کر دیا ہے، گھر میں نے جناب اپ ڈیٹ کر دیا ہے، اس کو دیکھیں ہیں، تو اس سے دل میں حسد، اچھا میں بھی کرتا ہوں، میں اس سے اچھی ٹیلیں لے کے آتا ہوں، اس سے اچھا جناب میں وہ کچن کا سامان لے کے آتا ہوں، تو یہ چیزیں دل میں پیدا ہوتی۔ فرماتے میں نے تنگ آ کر وہاں سے مکان بیچا اور غریبوں کے محلے میں خرید لیا۔ اب میں دیکھتا ہوں کسی کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کوئی جناب بیچارہ 2 دن سے بھوکا، پر میں جس کو بھی دیکھتا ہوں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے کتنوں سے اچھا رکھا۔ تو اللہ کے نبی نے علاج فرما دیا، فرمایا دنیا کے اعتبار سے ہمیشہ نیچے والے کو دیکھو، شکر کی توفیق ملے گی۔ اور یہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، جتنا مرضی کوئی غریب ہے، اس سے نیچے بھی لاکھوں لوگ موجود ہیں، اس سے نیچے بھی کروڑوں لوگ موجود ہیں، آپ سے بھی زیادہ مجبور، آپ سے بھی زیادہ پریشان، آپ سے بھی زیادہ بیمار موجود ہیں۔ جب آپ انہیں دیکھیں گے تو شکر کی توفیق ملے گی، مولا کا شکر ادا کرو گے، یا اللہ تیرا شکر ہے کتنے لوگوں سے تو نے مجھے اچھا رکھا ہے، سٹیٹس دیا ہے، عزت دی ہے، بیوی بچے دیے ہیں، رزق دیا ہے، شہر میں ایک مقام دی، مولا تیرا کتنا شکر ہے، پھر شکر کی توفیق ملے گی۔ اور اگر اپنے سے اوپر کو دیکھتے رہو گے تو پھر شکوے شکایت رہیں گی، پھر جناب حسد اندر پیدا ہوگا، پھر اندر سے گھٹن پیدا ہوگی، اور سمجھے گا کہ شاید ساری دنیا کا محروم انسان میں ہی ہوں، مجھے ہی کچھ نہیں ملا۔ تو یہ ساری شکوے شکایتیں اسی لیے ہیں، ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہے ہیں، نیچے والوں کو دیکھو، شکر کی توفیق ملے گی۔
اور دین کے اعتبار سے فرمایا ہمیشہ اوپر والوں کو دیکھو، جو تہجد پڑھ رہا ہے، جو قرآن کا حافظ ہے، جو عالم ہے، جو ہر وقت مولا کی فرما برداری میں لگا ہوا ہے، اس کی طرف دیکھو تاکہ تمہیں اور بھی زیادہ نیکی کی توفیق مل جائے۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھ سے تعلق توڑے گا نا، مجھ سے دور ہو جائے گا، تو فرمایا کان کھول کے سن لو، ہم معیشت تنگ کر دیں گے، رزق تنگ کر دیں گے، زندگی تلخ کر دیں گے۔ آج اگر کسی سے کہیں آ جاؤ جی اللہ کا تعلق حاصل کرو، اللہ کی محبت حاصل کرو، بڑے دھڑلے سے آگے کہا جی باجی نماز روزہ ہی کافی، باجی نماز روزہ ہی کافی ہے۔ میں نے کہا خالی نماز روزے سے بات بنتی تو مدینہ کے منافقوں کی بھی بن جاتی۔ کان کھول کے سن لو، تم تو نمازیں ہمارے پیچھے پڑھتے ہو، ہم تو کوئی حیثیت نہیں ہماری۔ مدینہ کے منافق حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، جہنم کا ایندھن بن گئے۔ کیوں؟ انہوں نے دل مولا سے نہیں جوڑا، دل کے اندر دنیا کو بسایا، دل کے اندر غیر اللہ کو بسایا، جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو اس لیے ہم کہتے آ جاؤ مولا سے اپنا دل لگا لو، سارے غم ختم، ساری پریشانیاں ختم جب مولا سے دل لگ جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ فرمایا اگر تیر چلانے والا ایسا ہو کوئی تیر ضائع نہ جاتا ہو تو بچنے کی ایک ہی تدبیر ہے، جو تیر چلانے والا اس کے دامن سے چمٹ جاؤ، بچ جاؤ گے، تم سارے حادثات سے بچ جاؤ گے، ساری تکلیفوں سے بچ جاؤ گے۔ یہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ خیر بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور نقصان بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور جو مولا کے ساتھ جڑ جائے گا سارے غموں کا ازالہ ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔